بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، زنا کرنے والے لڑکے لڑکی سے رشتہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ کسی کے بارے میں سب کو پتہ ہو کہ یہ دونوں زنا کرتے ہیں تو ان سے تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ صرف کوئی دعوت دینے کی نیت سے ان سے تعلق رکھنا چاہے، دین پہ لانے کی نیت سے، ان کو محبت سے سمجھانے کے لیے، تو ایک الگ بات ہے۔ نارملی ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے جن کے بارے میں سب کو پتہ ہو کہ یہ بدکار ہیں۔ تو ہاں، میں نے بتایا دعوت کی نیت ایک الگ بات ہے، مبلغ کا کسی سے ریلیشن قائم کرنا تاکہ لوگ گناہ چھوڑیں ایک الگ بات ہے۔ عام آدمی کو نہیں ریلیشن رکھنا چاہیے، اس کے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ پھر کھلی محفلوں میں اس کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ دل سے پھر برائی نکل جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء لوگوں کو گناہوں سے روکتے تھے، پھر اس کے بعد خود ہی انہی کے ساتھ دوستیاں یاریاں بھی رکھتے، گپ شپ بھی رکھتے۔ حدیث کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ تو ہوا یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ نے دل سب کے سیاہ کر دیے، تو اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جو کھلے عام گناہ کر رہے ہوں۔ یہ سال ثواب کے لیے عمرہ کریں تو تمام مرحومین کے لیے ایک ہی عمرہ کر لیں یا الگ الگ کریں، مثلا بہن بھائیوں کے لیے الگ اور والدین کے لیے الگ، سب طرح سے جائز ہے کہ جیسے آپ کو اچھا لگے۔ اس سال ثواب میں زیادہ فوکس صدقہ خیرات کو کیا کریں، جس کا صراحتاً حدیث میں ذکر ہے۔ تو آج کل صدقہ خیرات لوگ کر نہیں رہے ہوتے، ٹھیک ہے عمرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن صدقہ خیرات کو زیادہ فوکس کریں۔ منصوص ہے، صحابی نے عرض کیا افاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، صدقہ کروں؟ ان کی طرف سے نبی نے فرمایا ہاں۔ جو لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور معاشی حالت بھی ایسی ہے کہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو کیا روزے معاف ہو جائیں گے؟ یا بیماری ایسی ہے کہ بعد میں قضا بھی نہیں رکھ سکتے؟ جب بیچارے روزہ بھی نہیں رکھ سکتے اور غربت اتنی ہے کہ فدیہ بھی نہیں دے سکتے، تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے یہی کہا ہے کہ جو روزہ نہیں رکھے وہ قضا کرے، اور قضا بھی نہیں ہو سکتا تو فدیہ دے، تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ اللہ کرے۔ البتہ قضا رکھ سکتا تھا اور بلا وجہ تاخیر کی اس نے، بڑھاپے تک پہنچایا اس قضا کی تاخیر، پھر گناہگار ہوگا، پھر توبہ استغفار کرنی پڑے گی اس کو۔ قیصر احمد کشمیر سے ہمارے یہاں ایک عالم ہیں جو کہتے ہیں کہ بنا داڑھی والے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ ایسا نہیں ہے، وہ عالم کا شاید یہ مطلب ہوگا کہ جو نوجوان بچے ہوتے ہیں جن کی داڑھی نہیں نکلی ہوتی، خوبصورت بچے ہوتے ہیں، تو جو لوگ لڑکوں سے بدفعلی کی جن کو عادت ہوتی ہے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے، تو اس طرح کے لوگ ایسے لڑکوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں برے خیالات آتے ہیں، کیونکہ آج کل فساد کا دور ہے، تو اس لیے بعض علماء اس میں بڑی شدت کرتے ہیں کہ سب پہ پابندی لگاتے ہیں، ایسے لڑکوں کی طرف نظر ہی نہ اٹھاؤ۔ تو وہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اس لیے برا کہتے ہیں تاکہ آپ برائی سے بچے رہیں اور ہومو سیکشولیٹی کی طرف آپ کی ڈیزائرز پیدا نہ ہوں۔ تو آج کل شادیوں میں بھی تاخیر ہوتی ہے نا، جائز طریقے سے جب آپ کی حلال خواہش پوری نہیں ہوتی تو انسان پھر گند میں منہ مارنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے ہمارے بعض مشائخ اور اکابر اس مسئلے میں بہت احتیاط کا حکم دیتے ہیں، یہ اس وجہ سے کیونکہ فساد کا دور ہے، شہوت پرستی کا دور ہے۔ باقی یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ طلاق سب کے لیے حرام ہے، سب ایک جیسے نہیں سوچ والے ہوتے، بہت سے لوگوں کو جن کی ٹائم پہ شادی ہو، پاکیزہ ذہن ہو، ان کی کبھی بھی کسی لڑکے کی طرف توجہ جاتی نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ نیچرل نہیں ہے، یہ تو گھن آتی ہے انسان کو اس کے تصور سے بھی، کیونکہ اللہ نے مرد کے لیے عورت بنائی ہے اور عورت کے لیے مرد کو بنایا، تو لیکن بہرحال فساد کا دور ہے اس لیے، اور بعض علماء اس میں سختی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ تو ہم بھی لوگوں سے منع کرتے ہیں جو کمارے چھڑے چھاٹ لڑکے ہیں، بھائی آپ اس طرح کے لڑکوں سے زیادہ ریلیشن نہ رکھیں، جن کے داڑھی نہ آئی ہو، ان میں تھوڑا سا عورت پن ہو، مردانگی پوری مردانہ وجاہت نہ اس میں، تو اس میں فتنے میں پڑنے کا اس زمانے میں اندیشہ ہے، اس لیے احتیاط کا حکم دیا جاتا ہے، ورنہ شریعت میں صراحتاً ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر شوہر کہہ دے کہ میرا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جی، اس سے نہیں ہے، تو صبح شام میاں بیوی ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے باپ سے طلاق لے کر کہیں اور شادی کر لی، اب میں 13 سال کا ہو گیا ہوں اور اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، میرا باپ اور میری سوتیلی ماں اس کی اجازت نہیں دیتے، مشورہ دیجیے۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ماں سے ملیں، نہیں ملیں گے گناہگار ہوں گے، قیامت میں طبیعت سے چترول لگیں گے آپ کو۔ ماں کا رشتہ کبھی بھی نہیں بھلایا جا سکتا، نہ باپ کا رشتہ۔ اگر ماں نے بچے کو روکا باپ سے ملنے سے تو بچے پر لازم ہے وہ پھر بھی باپ سے ملے، باپ نے روکا ماں سے ملنے سے تو بچے پر لازم ہے وہ پھر بھی ماں سے ملے۔ تو آپ کے لیے دونوں رشتے برابر ہیں، کسی ایک رشتے کو بھی آپ ناراض نہیں کر سکتے، اور اگر ماں منع کرتی ہے باپ سے ملنے سے تو ماں بھی گناہگار ہوگی، اور باپ منع کرتا ہے ماں سے ملنے سے تو باپ گناہگار ہوگا۔ تو آپ پر لازم ہے کہ ماں سے بھی ملیں، باپ سے بھی ملیں، ورنہ اس کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے۔ مائیں ملتے ہی نہیں ہے، 20 30 سال ہو جاتے ہیں، ماں باپ میں سیپریشن ہوتی ہے، ماں سے نہیں مل رہے ہوتے بچے، بھائی باپ کے ساتھ رہتے ہیں تو 20 سال ہو گیا ماں کو نہیں دیکھا، بھائی تو جہنم کو کیوں خرید رہے ہو اپنے لیے خدا کے بندو؟ اور بعض دفعہ سیپریشن کے بعد ماں کے پاس چلے جاتے ہیں، 20 سال ہو جاتے ہیں باپ سے نہیں ملتے، کیوں جہنم کو حلال کر رہے ہو اپنے لیے؟ تو اللہ نے وصیت کی ہے کہ ماں اور باپ دونوں کا خیال کرنا ہے، وصیت کا لفظ ہلکا لفظ نہیں ہے، بار بار قرآن میں تاکید کی ہے۔ اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو کیا دوبارہ کھڑے ہو کر سورت پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ فرض کے بعد واجب کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے۔ مسئلہ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اس میں دلیل سے میں پہلے بتا چکا ہوں اس میں کیا مسئلہ ہے۔ اصول یہی ہے کہ رکوع کے بعد آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں اور سورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اگر بندہ بھولے سے بغیر وضو کی نماز پڑھ لے اور بعد میں یاد آئے کہ میرا وضو نہیں تھا تو کیا کرنا چاہیے؟ یاد آئے تو پھر وضو کر کے اس نماز کو لوٹانا چاہیے۔ جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، رفع الیدین کرنے والوں کی بھی ہو جاتی ہے، نہ کرنے والوں کی بھی ہو جاتی ہے، فرض واجب کا اختلاف نہیں ہے، یہ استحباب کا اختلاف ہے، یہ راجح کیا ہے، بہتر کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کرنا بہرحال ثابت ہے، اس میں کوئی شخص بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا،
باقی آخری عمل آپ کا کیا تھا؟ تو احناف کے نزدیک آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین چھوڑ دیا تھا. اس پہ بہت سارے قرائن ہیں، تو اس لیے ان قرائن کی بیس پر احناف کا یہ قول ہے. اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ نہیں، آخر دم تک نبی نے رفع الیدین کیا. دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، اور وہ دلائل میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں. اب اس مسئلے کو مکا دینا چاہیے. زندگی بھر یہ نہیں ہو کہ رفع الیدین ہی میں لڑ کے اپنی زندگیاں برباد کر لیں. تو جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، جو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں وہ نہیں کرتے. میں 30 سال شافعیوں کے بیچ میں رہا ہوں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی ہے. نہ کسی شافعی نے کبھی ہمیں نہیں ٹوکا تم کیوں نہیں کرتے، اور ہم نے بھی کبھی کسی شافعی کو نہیں ٹوکا تم کیوں کرتے ہو. دونوں طرف دلائل ہیں، تو اختلافی مسئلہ ہے. تو کرنے والے کی بھی ہو جاتی ہے، نہیں کرنے والے کی بھی ہو جاتی ہے. زوجہ منصور کا رقص اگر قرآن پاک اوپر رکھا ہوا ہو شیلف پر تو نیچے کی طرف پیر کر کے لیٹ سکتے ہیں. دوسرا سوال، مجھے لگ رہا ہے میں نے پہلے ریکارڈ تو نہیں کرا دیا یہ مسئلہ. اچھا خیر، تو نیچے اس کی طرف پیر کر کے لیٹ سکتے ہیں. جی لیٹ سکتے ہیں نیچے، اگر لیٹیں تو کوئی حرج نہیں. ڈائریکٹ قرآن کی طرف پاؤں نہیں ہونی چاہیے. دوسرا سوال یہ کہ میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا ہے، پوری طرح بے ہوش نہیں ہے، لیکن ان کے حواس بھی کام نہیں کر رہے. ان کی نمازوں کو کیا حکم ہے؟ دل سے دعا اللہ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. اگر ان کے حواس کام نہیں کر رہے تو پھر ان پہ نمازیں معاف ہیں. اگر کسی لڑکا لڑکی نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو اور پھر وہ بعد میں نکاح کر لیں، جبکہ وہ رضائی بہن بھائی ہیں، اور ان کے 2 بچے بھی ہو جائیں، تو کوئی اور شخص ان کے بچوں سے اپنے بچوں کا نکاح کر سکتا ہے جبکہ وہ ان کی جائز اولاد نہیں ہے؟ اگر ان کمبختوں کو پتا تھا کہ ہم نے بچپن میں ایک ماں باپ کا دودھ پیا ہے تو یہ بہن بھائی ہیں بھائی، پھر انہوں نے جان بوجھ کر شادی کی، حرام ناجائز کام کیا، ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، اور پھر ظاہر ہے بچوں کا نسب میں بھی نسب کو بھی خراب کر دیا. تو لیکن ظاہر ہے بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے، تو ان کو تو چاہیے فوراً علیحدگی اختیار کر لیں. باقی ان کے بچوں سے شادی کرنا جائز ہے. یہ مسائل میرے خیال ہو چکے ہیں، میں نے غلطی سے پرانے مسائل کھول دیے ہیں، وہ بھی دوبارہ میں دیکھتا ہوں نئے مسائل. اچھا یہ بھی دیکھ لوں، میرا خیال ہے یہ بھی ہو گئے. اچھا آگے چلتے ہیں. یہ بھی نئے مسائل یہ ہیں. ہاں، میرا چھوٹا بیٹا جو 12 سال کا ہے، اس کو چوری کرنے کی عادت لگ گئی ہے. اس کو پیار سے، مار سے، ہر طریقے سے سمجھا دیا لیکن وہ نہیں مان رہا. موقع ملتا ہے چوری کرتا ہے اور بڑے نوٹ چراتا ہے. واہ واہ. اور اب رشتہ داروں کے ہاں بھی چوری کرنا شروع کر دی. میں بہت پریشان ہوں، برائے مہربانی اس کا کوئی حل بتائیں. اللہ میاں نے جو چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا نا، ایسے ہی نہیں دے دیا. آپ نہیں کاٹ دیے گا کہیں ہاتھ، یہ حکومت کا کام ہے. یہ حدود جاری کرنا حکومت کا کام ہے. کسی اور شخص کو، نہ ماں باپ کو اس کی اجازت ہے کہ وہ یہ کریں. لیکن میں تو شریعت کے حکم کی حکمت بتا رہا ہوں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بہت بری لت ہے. تو آپ، ہوتا یہ ہے کہ بچپن میں بچے نے کوئی ہلکی سی چیز چوری کر لی، ماں باپ کچھ نہیں کہتے. ایکچولی موٹیویٹ کرو بچے کو، سمجھاؤ بھائی صاحب یہ بہت خطرناک عادت ہے، جڑ پکڑ جاتی ہے یہ. تو بچپن میں بچے کو آزمائیں، چھوٹے بچے کو پیسے رکھے اور اس کو بتائیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تم نے چوری نہیں کرنی ہے. تو ماں باپ بچپن میں بے احتیاطی کرتے ہیں، پھر یہ عادت جڑ پکڑ جاتی ہے. تو اب یہی ہے کہ بچے پہ آپ سختی کریں، اور اس کو ابھی 12 سال کا ہے، پورا یعنی صحیح سمجھدار نہیں ہوا ہے وہ، تو سختی کریں، اس کو اس کی برائی سمجھائیں کہ بیٹا یہ بہت غلیظ عادت ہے، بہت خراب عادت ہے، اور باپ کا کام ہے اس پہ سختی کریں. ماؤں کی سختیاں بچوں پہ زیادہ اثر کرتی نہیں ہیں. تو ابا کا کام ہے، خاندان کے دیگر بڑوں کا بھی کام ہے، سب ایک گول میں اس کانفرنس بلائیں اور اس کو بٹھائیں اور بولا بیٹا تمہاری یہ شکایت آئی ہے، محبت سے بھی سمجھائیں، تبلیغ میں بھی وقت لگائیں اس کا. لیکن 12 سال کے بچے کو کسی بڑے آدمی کے، یعنی بڑے بھائی وغیرہ کے ساتھ ہی تبلیغ میں یا کہیں بھی بھیجیں. تو اتنے چھوٹے بچے کو اکیلا کہیں نہیں بھیجنا چاہیے، بھائی ہی کے ساتھ بھیجنا چاہیے. تو یہ اس طرح سے سمجھائیں گے تو میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بچے کو بھی نیک صالح بنائے اور اس چوری کی عادت چھڑوا دے. کسی نے پوچھا ہے، جی میں نام نہیں ظاہر کرتا، کسی نے پوچھا ہے میرے والد صاحب کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، میں انہیں کیسے سمجھاؤں؟ اللہ ہدایت دے، یہی دعا کر سکتے ہیں. بھائی والد صاحب کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں، اگر ان کو پتہ نہیں چلا ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے تو پھر آپ یہ شو نہ کریں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، کیونکہ باپ کی عزت بہرحال کرنی ہے. تو اگر آپ یہ شو کر دیں گے ابا کے سامنے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ یہ کرتے ہیں، تو پھر بیٹے کی نظر میں باپ کی کوئی عزت رہے گی نہیں، اور باپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اب میرے بیٹے کی نظر میں میری کوئی عزت ہے نہیں. تو پھر کسی اور طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور اگر باپ کو پتہ چل گیا ہے کہ بیٹے کو بھی پتہ ہے کہ ابا یہ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ ابا سے کوئی خط لکھ دیں، تحریر لکھ دیں، روئیں ابا کے سامنے، یہی کیا جا سکتا ہے. تو اور پھر اس کا علاج کسی ڈاکٹر سے بھی کروائیں جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں یا سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، اور کسی شیخ سے اصلاحی تعلق کا بھی ابا کو حکم دیں. کسی پیر و مرشد سے تعلق قائم کریں، تبلیغ میں 4 مہینے لگائیں. دیکھیں جب تک کوئی شخص اپنی اصلاح خود نہیں چاہتا، دوسرا نہیں کر سکتا. یہ بات تو آپ ذہن میں رکھیں. آپ کی چاہت پہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ دعا کر لیں والد کے لیے، تو لیکن وہ ٹھیک بھی ہو جائیں یہ جب ہی ہوگا جب وہ بھی چاہیں گے. ہمارے سامنے اس کی مثال ہے، ابراہیم علیہ السلام کے والد بت فروش تھے، کتنی دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، کتنی نصیحت کی، لیکن ایسا ہوا نہیں کہ وہ ایمان لے آئے. تو ہمیں شریعت نے بتایا کہ ہدایت ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو آپ محبت سے والد صاحب کو سمجھائیں اور روئیں ان کے سامنے، گڑ گڑائیں ان کے سامنے، پاؤں میں پڑ جائیں. اور پھر ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کریں جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں، جو واقعی اچھے ماہر ڈاکٹر ہوں، وہ بھی بتاتے ہیں کہ بھئی کس طریقے سے یہ بیماری چھوڑی جا سکتی ہے. تو لیکن بہرحال اپنے والد کی عزت کا آپ خیال کریں، ان کے راز کو دنیا کے سامنے فاش نہ کریں. یہ اس سے بڑا جرم ہوگا جو والد صاحب کر رہے ہیں نا، اس سے بڑا جرم یہ ہو جائے گا کہ آپ دنیا کے سامنے
یا لوگوں کو بتاتے پھریں یا رشتہ داروں کو بتاتے پھریں، تو اپنے گھر کی عزت کی خود حفاظت کرنی پڑتی ہے، میاں بیوی کو بھی اور اولاد کو بھی۔ اور باپ کو چاہیے کہ اگر بیٹا یہ کام کرتا ہے تو وہ بھی گھر کی بات گھر میں رکھے، دنیا کے سامنے نہ بتائے۔ بعض ابا آ کے بتا رہے ہوتے ہیں میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، میرا بیٹا وہ، بھائی دنیا کو کیوں بتا رہے ہو؟ آپ کا بیٹا آپ کی عزت ہے، تو گھر کی چیزیں گھر میں رکھیں اور اس کو گھر میں ہی حل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہدایت دے ان کو، اور یہ زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں یورپ میں ٹرانسپورٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں، یہاں پر بیت الخلاء میں پانی کی بجائے ٹوائلٹ پیپرز ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں پاکی کیسے حاصل کی جائے؟ دونوں حالتوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجیے۔ دیکھیں، اگر گندگی پھیلی نہ ہو نا تو پھر ٹیشو پیپر سے اگر یوز کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن آج کل کی غذائیں ایسی ہیں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے، غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، کہ صحابہ کے دور میں ایک تو ویسے بھی پانی کی کمی ہوا کرتی تھی، تو جنگلوں میں کبھی جاتے تھے تو مٹی کے ڈھیلے سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان کی غذائیں خشک تھیں تو گندگی نہیں ہوتی تھی اس سے۔ آج کل جو لوگ کھا رہے ہیں غذائیں، اس میں تو گندگی پھیل جاتی ہے، اس کو میں پانی سے دھونا ضروری ہے۔ تو اب اگر ٹوائلٹ پیپر ہی آپ یوز کرنا پڑ رہا ہے، پانی نہیں ہے، تو بوتل لے جائیں پانی کی، وہاں پانی لے جانے پر پابندی تو نہیں ہے۔ دنیا میں ہم نے بھی سفر کیا ہے، بہت سے لوگ مغربی ممالک میں سفر کرتے ہیں، تو پانی کی بوتل ساتھ رکھا کریں اور پانی لے جائیں، اس سے آپ واش روم میں آپ استنجا کریں پانی سے۔ تو لیکن بہرحال اگر گندگی پھیلی نہیں ہے تو مجبوری میں ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اگر گندگی اپنی جگہ سے پھیل گئی ہے تو پھر آپ کو پانی ہی یوز کرنا پڑے گا، جگہ یعنی جو اپنا جسم ہے اس کو پاک کرنا پڑے گا آپ کو۔ اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ پانی کی کوئی بوتل وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ لائبہ صاحبہ پاکستان سے، کیا قرآنی آیات کسی اور زبان میں لکھنا حرام ہے؟ جیسے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ، اس کو انگلش میں لکھنا اور السلام علیکم انگلش میں لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حرام تو نہیں ہے، لیکن بہرحال نامناسب ہے، کیونکہ عربی رسم الخط کو چینج نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں الحمدللہ سبحان اللہ اس کی بات کر رہا ہوں، باقی باقاعدہ قرآن کوئی رومن میں لکھنا شروع کر دے تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا ایک رسم الخط ہے اور وہ توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب وہ اس میں رائے کا دخل نہیں ہے، جس طرح ثابت ہے اسی طرح سے لکھنا پڑے گا، تو اس میں اپنی طرف سے آپ عربی رسم الخط میں چینجنگ نہیں کر سکتے، تو اس کا رسم الخط کسی اور زبان میں کیسے لا سکتے ہیں آپ؟ مفتی صاحب، ہم 5 بہنیں اور 6 بھائی اور والدہ کی عمر 90 برس ہے اور ان کے پاس 12 تولے سونا ہے، وہ میرے کسی ایک بچے کو پورا سونا دینا چاہتی ہیں، جبکہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو جو 4 تولے دیا تھا آپ وہی واپس کر دیں اور باقی چھوٹے بھائیوں کو دیں، کیا والدہ کا یہ عمل صحیح ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی والدہ کی 90 سال عمر، اللہ تعالیٰ اور ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ باقی وہ جو 12 تولے سونا کسی ایک بچے کو دینا چاہتی ہیں یہ نامناسب ہے، اولاد میں برابری ضروری ہے، تو ایک ہی بچے کو 12 تولے پکڑا دیں باقیوں کو محروم کر دیا تو ان کو بتائیں والدہ کو یہ نامناسب ہے۔ ہاں کسی بچے نے بہت زیادہ خدمت کی ہے باقی نالائق تھے تو ایک الگ بات ہے، نارملی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ نے جو اماں کو بولا، اپنی والدہ محترمہ کو بولا کہ بھائی جو آپ نے ان کو 4 تولے دیا تھا وہی واپس کر دیں، تو یہ ٹھیک ہے۔ بہرحال ایک کو اتنا نواز دینا باقیوں کو محروم کر دینا یہ بالکل شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، ہاں کوئی وجہ ہو اس کی تو ایک الگ بات ہے۔ نجیب اللہ صاحب بلوچستان سے، میرا ایک دوست جرمنی کے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام کرتا ہے اور برتنوں میں شراب کے گلاس بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ کام کرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ برتن دھونے کا کام تو جائز ہے، شراب کا گلاس بھی دھو رہا ہے نا تو اچھی بات ہے، شراب کا گلاس تو دھونا چاہیے تاکہ پاک ہو جائے۔ ہاں باقی اگر وہ شراب پلانے کا کام کر رہا ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے، تو یہ جو کام اتنا ہی اگر کام کر رہا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے، جائز ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا، عشاء کے بعد 41 دن تک 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے جس گھر میں چاہیں اس گھر میں شادی ہو جائے گی، کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اگر یہ عمل صحیح ہوتا تو بہت سے لوگوں کے دل کے ارماں آنسوؤں میں نہ بہتے اور دوسروں کے بچے ان کو ماموں نہ کہتے، تو اگر یہ ایسا ہی ہوتا نا تو لوگ دھڑا دھڑی عمل کر رہے ہوتے، اپنی پسند کی شادیاں کر رہے ہوتے، تو اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ والا وظیفہ پڑھ لیا کرو اگر وظیفہ پڑھنا ہی ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی شادی ہو نہیں رہی، ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پسند کی شادی چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ہے لیکن اب بن نہیں رہی، ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ان کی لیکن اولاد نہیں ہو رہی، ان کے لیے بھی ہے جن کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے، تو یہ وظیفہ بہت جامع ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا ورد کیا کریں اور ٹرائی بھی کریں، خالی وظیفے نہ پڑھیں، ٹرائی بھی تو کریں نا۔ اور جب رشتہ لینے جائیں تو چائے میں بسکٹ ڈبو کے مت کھائیں، یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے رشتہ ٹوٹنے کا چانس ہو، اور چینی میں اور جب چائے پئیں تو چینی نہ ڈالیں، کیونکہ جو اکثر جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اور ایجوکیٹڈ ان کو شوگر بھی ہوتی ہے، ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں بھر بھر کے چینی ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں پینڈو آدمی ہے یہ، تو یہ تھوڑے سے ایٹیٹیوڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور جو وظیفہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا، تو اس سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب، میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، کیا میں ان کو چھوڑ کر تبلیغ میں جا سکتا ہوں؟ طبیعت خراب ہے تو کوئی کیئر کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ اگر کیئر کرنے والا نہیں ہے تو پھر آپ نہیں جا سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو جہاد میں جانے سے روک دیا تھا ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے، تو اگر آپ کے والد کی خدمت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے تبلیغ والے خود بھی نہیں جانے دیں گے آپ کو، اگر آپ ان کو بتائیں گے نا والد صاحب کی طبیعت خراب ہے تو تبلیغ کے اکابر خود ہی روک دیں گے آپ کو، وہ بھی نہیں جانے دیتے۔
البتہ اگر آپ کے والد کی خدمت کے لیے کوئی دوسری اولاد موجود ہے اور آپ کے جانے سے ان کو کوئی نقصان کا خطرہ نہیں ہے تو پھر جا سکتے ہیں۔ کیا لڑکی کسی نامحرم کو دین کی نصیحت کر سکتی ہے؟ جوان لڑکیوں کے لیے کسی نامحرم سے فری ہونا جائز نہیں ہے، باقی کوئی ضرورت پڑ جائے کہیں تو پھر نصیحت کر سکتی ہے، کر ہی رہی ہوتی ہے نصیحتیں۔ آپ دیکھیں کہیں نہ کوئی بھی مرد الٹا کام کرتا ہے تو خواتین سمجھا دیتی ہیں انسان کے بچے بنو، کیا کر رہے ہو؟ اس طرح تو ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کو لگا کہ بھائی اس وقت کوئی کام غلط ہو رہا ہے، لیکن نارملی جو واضح و نصیحت ہے وہ نامحرم لڑکیاں نامحرم لڑکوں کو نہ کریں، کیونکہ فیس بک پہ لڑکے لڑکیاں دوستیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں، ایکچولی نماز پڑھا کرو، وہ بھائی سمجھانے کے لیے آدمیوں کے لیے ہیں، لڑکیاں لڑکیوں کے لیے ہیں، تو آپ فری نہ ہو۔ تو اس لیے یہ کام اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر والد کا پیسہ حرام ہے اور وہ ہمیں کاروبار دیں تو اس میں مجھے یا والد کو کیا کرنا ہوگا؟ بھائی اگر پیسہ حرام ہے تو اس کاروبار سے جو پیسہ آئے گا وہ بھی حرام ہوگا۔ اگر والد حرام کمائی کا پیسہ آپ کو دے رہے ہیں تو نہ لیں وہ پیسہ، محبت سے والد صاحب کو واپس کر دیں۔ میرے والد نے والدہ کی وفات کے 4 دن بعد دوسری شادی کر لی اور ہم 4 بہن بھائیوں کو چھوڑ کر اور ہمارا گھر اور ہمارے پیسوں سے لیا گیا پلاٹ بھی دوسری بیوی کے نام کر کے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا باپ ہے تو اس کو خرچہ دو اور خود اس سے جا کر بات کرو، اور اسلام یہ بولتا ہے کہ چاہے باپ غلط ہو تب بھی اس کو جا کے پوچھو۔ دیکھیں، ابا نے والدہ کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی، یہ تو اچھا کام کیا، یہ تو شریعت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے کہ بیوی کے بغیر نہ رہا جائے۔ اگر شوہر مر جائے تو بیوی عدت کے بعد شادی کر لے، بیوی مر گئی تو شوہر کو چاہیے کہ شادی کر لے، اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ گھر آپ نے خریدا تھا، اپنے پیسوں سے لیا تھا، پلاٹ بھی آپ نے اپنے پیسوں سے لیا تھا، تو پھر یہ ناجائز ہے کہ ابا آپ کے خریدا ہوا پیسہ اپنی نئی دلہن کو دے دیں، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ تو شریعت میں ماں باپ کے حقوق کی بھی ایک باؤنڈری ہے، اتنی نہیں ہے کہ ماں باپ اور ماں جو چاہے کرتے پھریں، تو سوتیلی ماں کے نام کر دیں ساری جائیداد، بچوں کے پیسوں کی کمائی بھی، تو یہ ظلم ہے، ناجائز ہے۔ تو اس پہ آپ آواز اٹھا سکتے ہیں۔ تو باپ سے بدتمیزی بالکل نہ کریں، لیکن آپ ابا کو یہ کہہ دیں جا کے کہ ابا یہ جو آپ نے ہمارے پیسوں سے دی ہوئی چیزیں سوتیلی ماں کو دی ہیں یہ ہمارے نام کریں۔ اگر وہ نہیں کرتے تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے قانون کا سہارا لینا بھی جائز ہے، یعنی جو بھی کورٹ میں بھی کیس وغیرہ کر سکتے ہیں آپ ایسی صورت میں، نہ کریں تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ ہے ناجائز۔ تو ابا کو ابا ہونے کی بیس پہ یہ سہولت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بچوں کے پیسوں سے خریدی ہوئی چیز اپنی ہونے والی دلہن کے نام کر دیں یا ہو جانے کے بعد نام کر دیں، جیسے بھی کریں، یہ جائز نہیں کیا ابا نے، حرام کیا، ناجائز کیا۔ باقی اسلام یہ بولتا ہے کہ چاہے باپ غلط ہو تب بھی اس کو جا کے پوچھو، تو پوچھنا تو پڑے گا، ظاہر ہے ابا کی رسپانسبلٹی آپ ہی کی ہے، تو ان کی خیریت معلوم کرتے رہیں، ان سے قطع تعلق جائز نہیں ہے۔ البتہ اپنا حق آپ ان سے لیں، جو ناجائز کام انہوں نے کیا اس میں آپ کسی بھی طرح سے حق لے سکتے ہیں، تو وہ لینے کی آپ کو شریعت میں اجازت ہے، قانونی طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے آپ لے سکتے ہیں۔ قطع تعلق ایک الگ چیز ہے، بد اخلاقی ایک الگ چیز ہے، اپنا حق وصول کرنا ایک الگ چیز ہے۔ تو اگر وہ دباؤ ڈال کے حق لے سکتے ہیں تو دباؤ ڈالنا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ محمد سعید سرگودا سے، فوتگی کے بعد کی رسومات کی کیا حقیقت ہے؟ مثلا دن میں چارپائی بیڈ پر نہ لیٹنا، اٹھنا یا بیٹھنا، زمین پر بیٹھنا، اور فروٹ، حلوہ یا دودھ پر دعا پڑھ کر بچوں کو دینا، یہ سب ناجائز رسومات ہیں۔ بھائی میرا پورا ایک بیان ہے، قریب ایک کلپ آ جائے گا کہ مرنے کے بعد کیا کیا جائے، جس گھر میں میت ہو جائے تو کیا کیا جائے، تو وہ پورا کلپ، نبیل بھائی ہے نا ایسا کلپ، تو وہ کلپ چلا دیے گا، تو وہ دیکھ لیے گا۔ باقی جو آپ نے جو باتیں پوچھی ہیں سب غلط ہیں۔ کیا بیٹ باکسنگ جائز ہے؟ یہ باکسنگ کی کون سی قسم ہے میرے بھائی؟ بیٹ باکسنگ، اچھا، میوزک کی منہ سے آواز نکالتے ہیں۔ اب وہ آواز میں نے کبھی سنی نہیں ہے، تو میوزک ہے یا نہیں ہے اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ اچھے کام کرو یار، باکسنگ ویسے ہی کر لو، منہ سے آواز نکالنے کی کیا ضرورت۔ عبداللہ کے پی کے سے، میرا ایک بیٹا حرام کماتا ہے، یعنی رشوت وغیرہ لیتا ہے، اگر وہ گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز لے آئے اور ہم اس کے بدلے اسے پیسے دے دیں تو کیا وہ چیز ہمارے لیے استعمال کرنا جائز ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ کہ ہمارا ایک پلاٹ ہے، اگر میرا یہی بیٹا وہ پلاٹ ہم سے خریدنا چاہے تو کیا ہم اسے یہ پلاٹ دے سکتے ہیں؟ کیا وہ پیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر آپ کے بیٹے کی زیادہ آمدن حرام کی ہے، زیادہ حلال کی ہے اور رشوت بھی لے رہا ہے، تو پھر تو ہم یہی سمجھیں گے بھائی آپ سے جو لین دین کر رہا ہے وہ حلال سے کر رہا ہے، اور اگر زیادہ حرام کما رہا ہے حلال کم ہے تو پھر آپ سے جو لین دین کر رہا ہے وہ حرام ہی سے سمجھا جائے گا، جب تک کہ وہ یقین نہ کہہ دے کہ میں نے حلال پیسے الگ سے نکال کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اگر وہ کوئی چیز آپ کے لیے لے کر آتا ہے تو آپ اسے استعمال نہیں کر سکتی۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر اس چیز کے پیسے صدقہ کر دیں تو پھر وہ چیز آپ کے لیے حلال ہوگی۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اگر ہم اس کے بدلے اسے پیسے دے دیں، اسے نہیں دیں پیسے، اس سے وہ چیز لے لیں اور اس کو بتا دیں کہ ہم اس کی قیمت صدقہ کریں گے، یعنی غریبوں پہ صدقہ کر دیں، تو پھر آپ کے لیے اس چیز کا استعمال جائز ہے۔ تو پلاٹ اگر آپ خریدیں گے تو پھر پلاٹ کی قیمت آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی، تو وہ پھر خریدنا کہاں ہوا وہ، تو اس لیے پلاٹ تو نہ لیں، اس سے خریدیں نہیں۔ میں نے بتایا جب حرام آمدن اس کی زیادہ ہو۔ سلمان علی انڈیا سے، کیا سامان خرید کر اس سامان کو کسی بھی کاروبار میں زیادہ قیمت کے بدلے بیچ سکتے ہیں؟ جیسے 10 روپے کی لی ہوئی چیز 15 روپے بیچ سکتے ہیں؟ جی بیچ سکتے ہیں، یہی تو ہو رہا ہے، کاروبار اسی کا نام ہے۔ 10 روپے کی چیز 10 میں بیچیں گے تو بزنس کون کرے گا بھائی صاحب؟ عمران صاحب چنیوڑ سے، ایک لڑکی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اور اس کی پہلے سے ہی کسی عیسائی کے ساتھ شادی ہوئی تھی، اب وہ مسلمان ہو کر مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اگر وہ لڑکی کسی عیسائی کی یا غیر مسلم کی بیوی ہے
پہلی بات، اگر صرف آپ سے شادی کے لیے مسلمان ہو رہی ہے تو پھر نہ کریں اس سے شادی. اسلام دل کا نام ہے. دل میں بھائی اسلام سمجھ میں آ رہا ہے تو شادی ہو یا نہ ہو آپ نے اسلام قبول کرنا ہے. اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو محض کسی لڑکے کی عشق میں لالچ میں اسلام قبول کرنا یہ تو غلط ہے. تو اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ واقعی دل سے مسلمان ہو رہی ہے تو پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ اسلام قبول کرے اور اپنے شوہر پہ بھی اسلام پیش کرے. اگر اس کا شوہر بھی مسلمان ہو جاتا ہے تو ان کا نکاح باقی ہے. نہ تجدید نکاح کی ضرورت ہے، نہ جو ہے ان کا نکاح ختم ہوگا، بلکہ نکاح باقی ہے. اور اگر شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو کورٹ میں کیس کرے کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر پر اسلام کو پیش کیا جائے، اور اگر میرا شوہر اسلام قبول نہیں کرتا تو میرے نکاح کو عدالت ختم کرے. تو پھر پاکستان میں اگر وہ ہے تو یا کہیں بھی اسلامی عدالت میں وہ کیس کرے. کورٹ اس کے شوہر کو بلائے گی اور کہے گی بھائی یہ لڑکی عیسائی سے مسلمان ہو چکی ہے، تم بتاؤ اسلام لانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے. اگر نہیں چاہتے تو ہم تمہارا نکاح ختم کر دیں گے. اگر شوہر کہہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں تو بھی نکاح باقی ہے، تو بھی آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. صحیح ہے نا؟ وہی ہوگا، دل کے ارماں آنسو میں بہہ جائیں گے، ان کے مزید ہونے والے بچے آپ کو ماموں کہہ جائیں گے. تو کیونکہ وہ اگر اسلام لے آتا ہے تو بس ٹھیک ہے، کیونکہ شوہر کا حق پہلے ہے. لیکن اگر وہ اسلام نہیں لے کر آتا تو پھر کورٹ اس بیس پہ نکاح کو ختم کرے گی کہ شوہر نے اسلام کو مسترد کر دیا ہے، اور ظاہر ہے مسلمان لڑکی کا نکاح عیسائی مرد سے نہیں قائم رہ سکتا. تو پھر کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی. پھر جب کورٹ اس نکاح کو ختم کرے گی، فسخ کرے گی، تو پھر اس کے بعد وہ خاتون 3 مینسز عدت گزاریں گی. اس کے بعد وہ جہاں چاہے نکاح کریں، آپ سے کریں یا کہیں اور کریں، وہ ان کی مرضی ہے. اگر کوئی غیر مسلم بیت الخلاء سے آنے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور انہی ہاتھوں سے میرے ڈاکومنٹ چیک کرے تو کیا میرے وہ ڈاکومنٹ ناپاک ہو جائیں گے؟ بھائی صاحب، بھائی غیر مسلم آپ کیوں اس کو اتنا گھور گھور کے دیکھ رہے ہو کہ بیت الخلاء سے آنے کے بعد کیا کر رہا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ہاتھ اس نے گندگی پہ لگائے بھی ہوں. تو اکثر غیر مسلم لوگ ٹیشو پیپر استعمال کرتے ہیں، تو ٹیشو پیپر وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ احتیاط سے استعمال ہو، ہاتھ پہ گندگی نہ لگے. تو اس لیے شریعت نے ہمیں بہت زیادہ باریکیوں میں جانے کا حکم نہیں دیا. جب تک ہم ظاہری طور پر دیکھ نہ لیں واضح طور پر کہ اس کے ہاتھ میں گندگی ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کے ہاتھ پاک ہیں. تو لہٰذا کوئی غیر مسلم آتا ہے تو وہ ڈاکومنٹ چیک کرتا ہے تو آپ اس کو پاک ہی سمجھیں. ڈاکومنٹ ناپاک ہو بھی گئے تو کیا بگاڑ لو گے؟ ان کو جلاؤ گے کہ آپ واشنگ مشین میں دھو گے؟ تو اس لیے اپنے آپ کو کیوں اتنی مصیبت میں ڈال رہے ہو میرے بھائی؟ ہاں، اگر وہ انہی ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگتا ہے نوالا بنا کے تو انسان کو تھوڑی کراہت آتی ہے، تو پھر اس کو بولیں بھائی ہاتھ دھو کے آ جاؤ صابن سے میری تسلی کے لیے. تو لیکن جب تک ہمیں کسی کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو تو شریعت نے ہمیں حکم یہی دیا ہے کہ ہم اس کو پاک ہی سمجھیں گے. علی خان انڈیا سے صلو علی الحبیب بولنا غلط کیوں ہے؟ کس نے بولا کہ غلط ہے بھائی؟ صلو علی الحبیب کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان پر درود بھیجو. وہ غلط کیوں ہے؟ کس نے بولا؟ عبداللہ ابن عبد الرشید کہتے ہیں دبئی سے لڑکی ایک انٹرنیشنل دینی ادارے سے پڑھی ہوئی ہے، پردے میں بہت سختی کرتی ہے جس کی وجہ سے رشتے نہیں آتے اور لڑکی کی عمر نکل رہی ہے. کیا اتنے سخت پردے کی شریعت میں کوئی حیثیت ہے؟ پردہ جتنا بھی سخت ہو شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی ہی کی ہے، حوصلہ شکنی نہیں کی ہے. اگر وہ خود سے کر رہی ہے تو ہاں ایک واجب درجہ ہے پردے کا. واجب درجہ یہ ہے کہ بھائی جوان لڑکی اپنا چہرہ بھی چھپائے، اپنے ہاتھ اور پاؤں بھی چھپائے. اور ایک گنجائش والا درجہ ہے کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس میں مشکلات آ رہی ہیں تو ہاتھ پاؤں کھول لے لیکن چہرے کا پردہ کرے. لیکن اگر کوئی بہت زیادہ کوئی مسائل کھڑے ہو رہے ہیں عورت کے لیے، اس کی زندگی اجیرن بن رہی ہے، وہ کچھ ہوتا ہے بعض ملکوں میں لیگل ہی نہیں ہے، چہرے کا پردہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یا بعض دفعہ شوہر کہتا ہے اگر چہرے کا پردہ تم نے کیا تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا. ایسی کنڈیشن میں پھر چہرہ کھولنے کی بھی گنجائش ہے، نارملی گنجائش نہیں ہے. تو یہ خاتون کی اگر واقعی عمر نکل رہی ہے، بہت زیادہ سخت پردہ کر رہی ہیں، تو بھائی پھر شادی نہ ہونے سے بھی بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. تو اس لیے اس خاتون کو چاہیے کہ بس پھر واجب درجے کا پردہ کر لیں. شادی ہو جائے تو پھر محبت سے شوہر کو سمجھائیں اور اس کو بھی لے آئیں. امید ہے انشاءاللہ وہ دین پہ آ جائے گا. تو کیونکہ نکاح نہ کرنے کے فسادات پردہ نہ کرنے کے فسادات سے ڈبل ہیں، زیادہ ہیں. عامر صاحب کشمیر سے. ویسے بھی دیندار آدمیوں کو چاہیے نا ایسی زبردست باپردہ عورتوں سے شادی کریں، وہ بہت سخت پردہ کر رہی ہیں، تو دینداروں کو چاہیے کہ وہ کریں. اب رشتے ہی نہیں ہے بیچاری ایسی دیندار خواتین. میں ایسی خواتین لڑکیاں جانتا ہوں جو واجب درجے کا پردہ بھی ان کا سسرال نے چھڑوا دیا ہے اور رشتے ہی نہیں آ رہے تھے کہ پردہ کرتی ہیں. کیونکہ دیندار آدمی پھر ان کو چاہیے کہ دوسری شادی کریں، تیسری شادی کریں. اسلام نے اس لیے تو 2-3 شادیوں کا حکم دیا کہ سب خواتین کو اچھے اچھے رشتے مل جائیں. عامر کشمیر. جب کسی آدمی پر غسل فرض ہو تو کیا وہ نعت سن سکتا ہے، اپنی زبان سے پڑھ سکتا ہے؟ جی، فرض غسل جب ہوتا ہے تو صرف زبان سے تلاوت نہیں کر سکتے، باقی تمام ذکر اذکار، درود شریف، نعت سب پڑھ سکتے ہیں. گورنمنٹ ملازمین کو جو جی پی ایف فنڈ ملتا ہے کیا وہ سود ہے؟ نہیں جی، وہ سود نہیں ہے. زوجہ منصور. اگر قرآن مجید الماری کے اوپر رکھا ہوا ہو تو یہ پہلے بھی کئی بار آپ یہ مسئلہ پوچھ چکی ہیں بھائی، تو اس کی جانب پیر کر کے لیٹنا درست ہوگا یا نہیں؟ جی کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ قرآن کی طرف پیر نہیں ہونا چاہیے. اگر اوپر رکھا ہے تو نیچے آپ پاؤں کر سکتے ہیں. کامران علی بہار انڈیا سے. میرے واٹس ایپ پر بہت سارے غیر مسلم دوست ہیں، تو کیا ان کو اسٹیٹس کے ذریعے سے علماء کے بیان یا ویڈیوز لگا کر تبلیغ کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، لیکن کسی غیر مسلم کو زبردستی ایسی تبلیغ نہ کریں جس سے اس کو ٹینشن ہونا شروع ہو جائے کہ مجھے کیوں بھیج رہے ہو. تو اس میں پھر بجائے فائدے کے الٹا نقصان ہوتا ہے. تو ان کا موڈ بھی دیکھ لیں کہ یہ اس کو برا تو نہیں سمجھ رہے کہیں، کیونکہ تبلیغ کا مقصد ہوتا ہے دوسرے کو دین پہ لانا. ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ وہ غصہ میں جا رہا ہے، وہ چڑھ رہا ہے، تو پھر اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے. ذیشان علی انڈیا سے. کیا جنات کو دفنایا جاتا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے ذیشان بھائی؟ جنات کو دفنایا جا رہا ہو یا جلایا جا رہا ہو، انسانوں کی باتیں پوچھا کریں، جنات کی باتیں نہ پوچھا کریں. میں انسان ہوں،
باقی کوئی جن سے میری سلام دعا ہوئی اور وہ مفتی بھی ہوا تو اس کو آپ اپنا ایڈریس بھیج دیں، اس کو آپ کے گھر بھیج دوں گا، تو اس کو دفنایا جائے یا نہیں جائے، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کا دفنانا پھر 100%۔ بہرحال سوال کا جواب مجھے معلوم نہیں ہے کہ جنات کو دفنایا جاتا ہے یا کیا کیا جاتا ہے، جنات سے پوچھا جائے گا، یہ میں انسان ہوں۔ اگر کوئی مسلمان کافر کے لیے قبرستان میں قبر کھود دے تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے۔ مشتاق احمد میوات سے، اگر ایک شخص مکمل طور پر نابینا ہے کیا وہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر طہارت کا مکمل اہتمام کرتا ہے تو پھر پڑھا سکتا ہے۔ صدام خان نے پوچھا ہے جی کیا فرض نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ قضا نماز صرف 3 ٹائم جائز نہیں ہے، سورج نکلتے ہوئے، جب بالکل زوال کا وقت ہو، اور جب سورج بالکل غروب ہو رہا ہو، یعنی غروب ہونے سے تقریباً 15-20 منٹ پہلے تک بھی جائز نہیں ہے۔ اس طرح سورج طلوع ہونے کے 15-20 منٹ بعد تک بھی جائز نہیں ہے۔ انڈیا پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ نتیق سہیل راولپنڈی سے، اگر کوئی بچہ یا بڑا چپل پہن کر جائے نماز پر آ جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا وہ ناپاک ہو جاتی ہے؟ چپل کے نیچے اگر کوئی گیلی نجاست نہیں لگی تھی، خشک نجاست ہو اور وہ جائے نماز پہ آپ کو نظر نہ آ رہی ہو تو پھر پاک ہی ہے، یعنی صرف چپل پہن کے جائے نماز پہ چلنے سے جائے نماز ناپاک نہیں ہوتی، خلاصہ یہ، جب تک ناپاکی واضح طور پر آپ کو یقین نہ ہو ناپاکی کے لگنے کا۔ اگر کوئی الٹے ہاتھ سے کام کرتا ہو تو کیا اس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ ہی میں ملے گا؟ نامہ اعمال کا الٹے یا سیدھے ہاتھ میں ملنا اس پر ہے کہ جس کے گناہوں کا پلڑا جھک گیا تو وہ برباد ہو گیا، اور برباد لوگوں کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا جھک گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کا نامہ اعمال اس کو سیدھے ہاتھ میں ملے گا۔ باقی الٹے ہاتھ سے کام کرنا خلاف سنت ہے۔ جتنے بھی اچھے کام ہیں، پاکیزہ کام ہیں، شریعت نے ہمیں سیدھے ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے کرنے کا حکم دیا ہے، تو الٹے ہاتھ سے کام کرنا برا عمل ہے، اس عادت کو ختم کرنا چاہیے۔ محمد ارمان صدیقی انڈیا سے، کیا غیر مسلم سے ملتے وقت نمسکار کہہ سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو اس سے بات شروع کرتے وقت یا فون پر بات کرتے وقت کیا کہیں؟ تو نمسکار تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کسی بھی غیر مسلم کا جو مذہبی شعار ہوتا ہے، مذہبی علامت ہوتی ہے، وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ باقی ہیلو ہائے جو بھی چاہیں کہہ لیں، نائس ٹو میٹ یو، گڈ نائٹ، گڈ آفٹر نون، گڈ مارننگ، کوئی بھی لفظ یوز کر سکتے ہیں۔ نفل روزہ رکھ کر کیا والدین کو اثار ثواب کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر صدقہ و خیرات ہے جو حدیث میں منصوص ہے۔ میں اپنا گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کر رہا ہوں تو ان پیسوں پر زکوٰۃ کا کوئی حکم ہوگا یا نہیں؟ ہوگا۔ اگر زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی اور آپ کے پاس کیش اماؤنٹ ہوا تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہے، بلکہ اگر حج کے سیزن شروع ہو گیا اور حج کی درخواستیں جانا شروع ہو گئیں اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہوا کہ جس میں حج آسانی سے ممکن ہے تو حج بھی فرض ہو جائے گا آپ کے اوپر، لہٰذا اس سے پہلے آپ گھر پہ خرچ کر دیں تو پھر فرض نہیں ہوگا اور پھر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی۔ جو پیسے خرچ ہو گئے ان پہ کچھ نہیں ہوگا، چاہے وہ گھر بنانے میں ہی خرچ کر دیے۔ جو لوگ ایسی جاب کرتے ہیں جن کی شفٹ بدلتی رہتی ہے تو وہ لوگ نماز کس طرح پڑھیں؟ مثلاً ظہر کی نماز 11:30 پر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی صاحب نماز اپنے ٹائم پہ ہی ہوگی، 11:30 پہ اگر زوال کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نارملی تو 11:30 پہ زوال کا وقت ختم نہیں ہوتا، تو شفٹ بدلنے سے نماز معاف نہیں ہوتی، ہر قیمت پہ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، کسی صورت میں بھی نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پرانے اسلامی کیلنڈر کا کیا کرنا چاہیے؟ پرانے اسلامی کیلنڈرز کا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، اسلامی کیلنڈر پرانا ہوتا ہی نہیں ہے، سال تو تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو 100 سال کے کیلنڈر بنتے ہیں، چاہے اسلامی کیلنڈر ہو یا شمسی کیلنڈر ہو، کیلنڈر ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ چاند کی 29 اور 30 تاریخ کا فرق آتا ہے تو پرانے کیلنڈر اس لحاظ سے اگلے سال یوز نہیں ہو سکتے، تو جو چاہیں کریں کیلنڈر کا، بھائی کچھ بھی کر لیں، کیلنڈر کو سیلنڈر میں جلا دیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ درگاہ پر منت مانگنا صحیح ہے یا نہیں؟ حرام ہے بھائی، حرام، کبیرہ گناہ ہے۔ حسان دہلی سے، کیا دوائی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ دوائی سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ظہیر الدین کلکتہ سے، کیا لیٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ لیٹ کر اگر آنکھ لگ گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اگر آنکھ نہیں لگی ہے تو صرف لیٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ لوگ کفن پر زعفران سے کلمہ شہادت لکھتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں، یہ مناسب عمل نہیں ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو جتنا ہمیں سنت سے میت کے جو بھی لوازمات اور جو بھی اس موقع پہ کیا جاتا ہے، جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام سادہ مذہب ہے تو اس کو سادہ ہی رکھنا چاہیے۔ باپ کے مرنے کے بعد چند مہینوں بعد دادا کا بھی انتقال ہو گیا تو کیا یتیم پوتا پوتی کا وراثت میں کوئی حصہ ہوگا؟ 2 چچے اور 2 پھوپھیاں بھی ہیں۔ دیکھیں 2 چچا بھی ہیں آپ کے، تو اس کا مطلب دادا کی نرینہ اولاد موجود ہے، تو جب نرینہ اولاد موجود ہوتی ہے تو پوتوں کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر سرے سے نرینہ اولاد ہوتی ہی نہیں تو پھر پوتے نرینہ اولاد کے قائم مقام ہو جاتے، لیکن یہاں پوتے پوتیوں کا حصہ نہیں ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ دادا کی نرینہ اولاد دادا کی موت کے وقت زندہ تھی، جن کو آپ اپنے چاچا کہہ رہے ہیں، اس لیے یتیم پوتا پوتی کا نہیں ہوگا ایسے موقع پہ وراثت میں حصہ۔ کیا پیٹ کے بل لیٹنا غلط ہے؟ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ سری اور جہری نمازیں کیا ہوتی ہیں؟ سری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں آہستہ تلاوت کی جاتی ہے، جیسے ظہر، عصر، اسی طرح ہاں یہ ظہر اور عصر۔ اور جہری نمازیں وہ ہوتی ہیں جس میں بلند آواز سے تلاوت ہوتی ہے، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ اچھا بھائی، ایان شکیل انڈیا سے، فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھنا کیسا ہے؟ فرض نماز کے بعد تسبیح پڑھنا سنت عمل ہے، البتہ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ فرض جن کے بعد سنت مؤکدہ بھی ہیں،
تو سنت مؤکدہ کے بعد پڑھی جائے گی یا فرض کے فوراً بعد پڑھی جائے گی؟ عرب علماء کی رائے یہ ہے کہ فرض کے فوراً بعد پڑھی جائے گی. جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ فرض کے بعد سنتوں کے بعد پڑھی جائے گی، یہ سنت مؤکدہ. دونوں کے پاس دلائل ہیں. ان کی دلیل حدیث کا ظاہر ہے کہ نبی نے جب یہ تسبیحات کا حکم دیا تو فرض نماز کے بعد کا تذکرہ کیا. جو بر صغیر کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد کا یہ اعتراض ہے اشراق اور تہجد سے. فرض کے فوراً بعد مراد نہیں ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث اور دیگر بھی حدیثوں میں آتا ہے. ہو سکتا ہے حدیث کی کتاب کا حوالہ دینے میں غلطی ہو رہی ہے، لیکن بہرحال صحیح حدیث ہے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام کے بقدر بیٹھتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے. تو اس طرح تمام حدیثوں میں اگر ہم تطبیق دیتے ہیں تو صحیح پتہ چلتا ہے کہ فرض کے بعد نبی نے سنتوں میں جلدی کی ہے. تو اس لیے فرض اپنی مکملات کے بعد جو ہے اس کے بعد تسبیح پڑھی جائے گی. تو جس حدیثوں میں فرض نماز کے بعد آتا ہے تو اس کا مطلب جب فرض سنتوں کے ذریعے مکمل ہو جائے، سنت مؤکدہ بھی چونکہ فرض نماز ہی کی تکمیل کے لیے ہوتی ہیں، تو ان کے بعد تسبیحات پڑھی جائیں. تو سعودی عرب میں امام لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، فرض نماز کے بعد تسبیحات شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں بھی فرض کے بعد تسبیحات شروع کر دیں. 1.5 اینٹ کی مسجد قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بر صغیر میں ایسا ہوتا ہے کہ فرض کے بعد لوگ سنتوں کے لیے جلدی کھڑے ہوتے ہیں پھر تسبیحات پڑھتے ہیں، تو یہاں ایسا کر لیں آپ. دلائل بہرحال دونوں طرف ہیں. ہماری نظر میں یہ جو دوسرا قول ہے نا یہ زیادہ راجح ہے، اس لیے نہیں کہ بر صغیر کے علماء کا، اس لیے کہ اس طرح سے تمام حدیثوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. اس حدیث پر بھی عمل ہو جاتا ہے جس میں آتا ہے کہ نبی فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام کے بقدر جو ہے آپ بیٹھتے تھے اور پھر کھڑے ہو جاتے تھے.